हाय गाइस, वेलकम माय चैनल विजन एडिटिंग। तो दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग बाय एडोब फोटोशॉप, जिसकी मैंने पहले भी कुछ वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड की हुई हैं चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं। पहले वीडियोज़ में मैंने कुछ सिलेक्शन टूल थे, कुछ शेप टूल थे, वो सिखाए थे। लेकिन आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊँगा लेयर्स। यानी लेयर्स जो है वो एडोब फोटोशॉप की एक अहम चीज़ है, यानी अहम काम होता है लेयर्स का भी, क्योंकि सारा काम ही लेयर्स का होता है। क्योंकि जो भी हमें नया काम करना पड़ता है उसके लिए न्यू लेयर बनानी पड़ती है या न्यू लेयर लेके आनी पड़ती है। उसके कुछ लॉक्स होते हैं, कुछ ऑप्शंस होते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों, वीडियो आपने एंड तक देखनी है, स्किप नहीं करनी है। ना हो कि आपसे कोई चीज़ रह जाए और आप सीख ना सकें, और आपने बहुत अच्छे से सीखना है। तो टाइम ज़ाया किए बिना चलते हैं अपने काम की जानिब। तो दोस्तों, इस वक्त हम आ चुके हैं एडोब फोटोशॉप पे। तो दोस्तों, ये साइड पे आप देखें, ये जो चीज़ें हैं लाइन से ये लेयर्स कहलाती हैं। ये बैकग्राउंड हो गया लेयर का, उसके बाद ये लेयर 1, लेयर 2, ये मैंने हाइड की हुई है। ये पिक्स थी जो मैंने पहले से डाउनलोड की हुई हैं, जो कि मैंने आज की क्लास में आपको समझानी है। तो दोस्तों, जैसे कि एक ये लेयर है, ये मैंने अनहाइड की। तो साइड पे आप देखें कि इसके ये लॉक लगा हुआ है, ये पहले हम हटा लेते हैं। ये देखें कि लॉक्स में आते हैं ना इस साइड पे, तो सबसे पहले आता है लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल। यानी इसका क्या काम है? अगर हम ये लॉक लगाते हैं तो देखें कि इसको हम चाहें तो लॉक तो लगा हुआ है, लेकिन चाहें तो हम इसको मूव टूल से मूव कर सकते हैं आगे पीछे। ये देखें, इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं जैसे दिल चाहें। लेकिन इस पे लॉक लगा किस चीज़ पे है, ये हमें समझ में नहीं आई। लॉक तो लगा दिया है, लेकिन ये वर्क अभी भी कर रहा है। तो लॉक लगा किस चीज़ पे है? तो ये देखें कि अगर हम ये ब्रश टूल लेते हैं, यहाँ से ब्रश टूल सेलेक्ट किया, तो हम ये देखें कि अगर हम इस लेयर से बाहर अगर पेंट कर रहे हैं ना, तो देखें कि बिल्कुल भी पेंट नहीं हो रहा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, पेंट नहीं हो रहा। अगर हम इस लेयर के अंदर कर देते हैं जिसको हम लॉक लगाया, तो देखें कि बड़ी आसानी से जो है वो पेंट हो रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि ट्रांसपेरेंट लॉक का मतलब ये है कि जो इस लेयर का जो भी बैकग्राउंड लेयर होगी ना, वो यूँ समझ लें कि अनहाइड या लॉक्ड हो जाएगी। उस पे कोई भी वर्क नहीं किया जा सकता। जो भी वर्क करना होगा हमने सिर्फ उसी लेयर पे कर सकेंगे जिसको हमने लॉक किया होगा। तो ये बहुत सी जगह इस्तेमाल हो जाती है कि हमने किसी और लेयर पे काम नहीं करना होता, तो उनको हम लॉक कर देते हैं और इसी को हम अनलॉक कर लेते हैं। यानी जिस पे काम करना होता है तो हमने इसको लॉक किया, देखें कि सिर्फ इसी लेयर पे जो है वो काम हो रहा है, बाकी बैकग्राउंड लेयर पे नहीं हो रहा। तो दोस्तों, इस टूल का जो है इस लॉक का सिर्फ यही मकसद है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट लॉक। इस लॉक का क्या मतलब है? देखें कि अगर हम इसको मूव करना चाहें तो अभी भी ये मूव हो जाता है, जहाँ दिल चाहे मूव कर लें इसको। तो इसका क्या का मकसद है? तो अगर हम दोबारा ब्रश टूल लेके आते हैं तो देखें कि ब्रश भी इस पे काम नहीं कर रहा। यानी ये जो लेयर है ना, ये मूव तो हो सकती है आगे पीछे, लेकिन इस पे कोई भी ब्रश टूल इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि हमने ये लॉक लगा दिया। इसको कहते हैं लॉक इमेज पिक्सल। तो ये ब्रश हमने लगा दिया, लॉक लगा दिया, तो इससे ये जो ब्रश है ये भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो इस लॉक का यही मतलब है कि किसी इमेज को हमने मूव तो करना होता है, लेकिन उस पर कोई एडिटिंग नहीं करनी होती, तो इस वजह से उस पर ये लॉक लगा देते हैं। इसको हम मूव कर सकते हैं, लेकिन कोई भी पेंट वगैरह नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट टूल। नेक्स्ट टूल है, ये है जी लॉक पोजीशन। यानी पोजीशन इसकी लॉक हो जाती है। यानी अगर हम इसको मूव करना चाहें ना, तो देखिए अब मूव नहीं होगा। देखिए, ये मूव अप नहीं होता है। इसकी जो मूवमेंट थी ना, उस पर हमने इस वक्त लॉक लगा दिया है। ये भी बहुत इमेजेस में काम आता है कि हमने किसी पे काम करना होता है कि गलती से वो मूव ना हो जाए, तो बहुत इमेजेस काम के दौरान मूव हो जाती है ना, तो उसको रोकने के लिए ये लॉक हम लगा देते हैं। अगर हम इस पे अब क्या कहते हैं पेंट, ये लोग दूसरा लग गया, मूव टूल हमने दिखाया, तो देखें अगर हम इस पे पेंट करना चाहें तो ना पेंट बड़ी आसानी से होगा। देखेंगे, बल्कि इस लेयर पे नहीं, बैकग्राउंड लेयर पे भी पेंट जो है बड़ी आसानी से हो रहा है।
تو اس موو ٹول کا موو لوک کا جو ہے وہ یہی مقصد ہوتا ہے کہ امیج آگے پیچھے نہ ہو، اس پہ کام بھی آسانی سے ہو جائے۔ اس کے بعد آتا ہے جی یہ والا لوک۔ تو دوستو یہ جو لوک ہے نا، یہ فی الحال ابھی اس کا کوئی کام نہیں ہے، اس کی تھوڑی جو ڈیٹیلز ہے وہ لمبی ہے، وہ میں آپ کو فی الحال ابھی نہیں سمجھاؤں گا، لیکن بعد میں سمجھاؤں گا۔ تو اس کے بعد آتا ہے یہ لوک آل۔ اگر ہم اس پہ لوک لگاتے ہیں تو دیکھیں یہ لیئر ہے، بالکل مکمل لوک ہو گئی ہے۔ اس کے بعد یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ اوپر والی دیکھیں یہ بھی ہائڈ ہو گئی ہیں۔ اگر اب ہم اس کو چاہے موو کر لیں، چاہے برش ٹول استعمال کریں، کچھ بھی اس پہ موو نہیں ہوگا، کچھ بھی اس پہ یعنی نہیں ہوگا کسی بھی چیز کا۔ کوئی بھی اگر ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں تو اب چاہے ہم اس کو موو کر لیں، پینٹ کر لیں، کچھ بھی کر لیں تو بڑی آسان۔ ان کے بعد آ جاتے ہیں دوستو یہ آپشنز، دیکھیں جیسے کہ نارمل ہے، ریزولو ہے، ڈارک ہے، ملٹی پلائی ہے۔ تو اس کے لیے میں نے ایک امیج ڈاؤن لوڈ کی ہوئی تھی آپ کے لیے، یہ والی کچھ یہ شیپ ہے یا لوگو ہے کسی چیز کا، یہ مجھے نہیں پتا، بس میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو ڈاؤن لوڈ کی تھی۔ ان لیئرز کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ جیسے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ان آپشنز میں زیادہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہمیں امیج بیک گراؤنڈ کے ساتھ یا پیچھے جو امیج ہوتے ہیں اس کے ساتھ مکس کرنے کے لیے، یعنی مکس اپ ہو جائے، ایک اچھی سی امیج بن جائے، تو اس کے لیے ہم یہ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کا یہ جو امیج ہے یہ اس میں فکس ہو جائے، یعنی اچھی سی لگے اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ، آسمان کے ساتھ، تو دیکھیں گے اگر ہم چاہیں کہ یہ جو بلیک والی چیز ہے نا یہ رہ جائے اور وائٹ والی بالکل ریموو ہو جائے، تو ہم دیکھیں گے کہ پہلے ڈیسولو ہے، اس کے ساتھ اس کا کچھ بھی لنک نہیں ہوتا، یہ اس کے ساتھ کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کی اوپیسٹی کم کرنے لگیں تو پھر یہ دیکھیں کہ دانے سے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ امیج جو ہے نا وہ ریموو ہونے لگ جاتی ہے، ڈیسولو کا مطلب یہ ہے۔ تو اگر ہم آتے ہیں ڈارک کلر کی سائڈ پہ تو دیکھیں اگر اس میں ہم نے ملٹی پلائی کیا تو دیکھیں کہ جو وائٹ کلر تھا نا وہ بالکل ریموو ہو چکا ہے، اس کے بعد جو بلیک کلر تھا وہ رہ گیا ہے۔ دکھاتا ہوں، دیکھیں جو وائٹ کلر تھا نا وہ بالکل ریموو ہو گیا ہے اور یہ بلیک امیج صرف رہ گئی ہے۔ اگر ہم اس کو اپن لوگو بنا کے لگانا چاہیں، یہاں وہاں ایڈجسٹ کرنا چاہیں تو بڑی آسانی سے ہو جائے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یار یہ بلیک کلر ختم ہو جائے لیکن وائٹ شیپ میں آ جائے تو نیچے آ جائے، تو یہ لائٹ کلر ہے۔ لائٹ کلر میں اگر ہم آ کے اسکرین کر دیتے ہیں تو دیکھو اسکرین ہم نے سلیکٹ کیا تو جو بلیک کلر تھا نا وہ بالکل ختم ہو چکا ہے اور وائٹ کلر رہ گیا ہے، دیکھیں۔ تو یہ آپشن ہے ان میں، ان کے یعنی یہ جو آپشن ہے نا جتنے بھی یہ پک کے حساب سے یعنی لگانے پڑتے ہیں کہ ہم نے کیا رکھنا ہے، لائٹ رکھنا ہے، کلر ڈسٹ رکھنا ہے، اس کے بعد یہ اوور لے ہے، سافٹ لائٹ، ہارڈ لائٹ، وائٹ لائٹ، لینئر، پن لائٹ، ہارڈ مکس۔ تو یہ جو بھی امیجز ہوتی ہیں اس کے حساب سے سلیکٹ کرنا پڑتا ہے، ورنہ اس کو نارمل رہنے دیں۔ تو یہ اس کے علاوہ ان لیئرز کا ایک اور کام ہے وہ بھی میں دکھاتا ہوں۔ اس کے لیے میں نے یہ امیج جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، اس کے لیے نیو لیئر لیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یار اس کا جو کلر ہے نا مالٹی کا یہ کچھ چینج سا ہو جائے، دیکھیں گے سلیکشن ٹول ہم نے کلک کیا، کوئک سلیکشن، اس کے بعد اس مالٹے کو سلیکٹ کیا، یہ اوپر جو بنا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا ریموو کر لیتے ہیں۔ اور اوپر والی لیئر پہ آ کے جیسے کہ ہم نے یہ بلیو کلر جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہوا تھا، اس کے بعد آلٹ پلس بیک گراؤنڈ دباتے ہیں تو یہ دیکھیں گے اس پہ جو کلر ہو گیا ہے۔ اب یہ نا کچھ اچھا سا نہیں لگ رہا، اگر ہم چاہیں کہ یار اس میں یہ ملٹی پل ہو جائے، یعنی اس میں فکس ہو جائے، تو اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ کلر۔ جیسے کہ اگر اب ہم سب سے نیچے آ جائیں تو یہ ہوئی ہے، اس کے بعد سیچوریشن ہے، اس کے بعد کلر ہے، اس کے بعد یہ دیکھیں کہ بلیو کلر ہم نے کیا تھا تو یہ اس میں ہو چکا ہے، اب یہ اس میں ملٹی پلائی اس میں فکس ہو چکا ہے ایک قسم کا۔ اگر ہم چاہیں تو اس کی اوپیسٹی جو وہ کم زیادہ کر سکتے ہیں، دیکھیں یہ اس سے ہو گیا۔ اگر ہم اس کو نارمل رہنے دیں اس کلر کی جگہ کنٹرول زیڈ کیا، اس کو ختم کیا،
سلیکشن بھی ہٹا دیتے ہیں. اب یہاں سے اس کا کوئی اور کلر جیسے کہ ریڈ کلر لے لیں، یہ سلیکٹ کیا. اس کے بعد ہم نے دوبارہ جو ہے وہ سلیکشن بنائی ہے اس کی. اس کے بعد ہم دوبارہ بلکہ کلر نہیں کیا، آلٹ پلس بیک گراؤنڈ سے اس کو کلر کیا. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم دوبارہ یو پہ، تو دیکھیں کہ یہ ایڈجسٹ ہو گیا ہے ریڈ کلر بھی. اگر ہم اس کی اوپیسٹی چاہیں تو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں. تو دوبارہ اس کو کنٹرول زیڈ کر کے ختم کر دیتے ہیں سب کچھ. اس کے بعد آ جاتے ہیں دوستو یہ کائنڈ نیم افیکٹ موڈ کلر، یعنی جیسے کہ ہم ایگزامپل نام ہم نے کوئی بھی لیئر سرچ کرنی ہے، جیسے کہ لیئر جیسے کہ بیک گراؤنڈ لیئر ہے، ہم نے بیک گراؤنڈ لکھا تو بیک گراؤنڈ لیئر آ گئی ہمارے سامنے. اس کے بعد لیئر 1 ہے LAYER لیئر 1، تو 1 آگے. جیسے کہ ہم نے بعض کا بہت سی لیئر ہو جاتے ہیں تو ان کو ڈھونڈا نہیں جاتا، اگر ہم ان کا نام رکھ لیتے ہیں تو اس سے ہم کیا کہتے ہیں بڑی آسانی سے سرچ کر کے نکال سکتے ہیں. تو یہ کائنڈ یہ ایفیکٹ ہے، ہم نے اس میں کوئی ایفیکٹ ڈالا ہوا وہ لیئر میں تو وہ ایفیکٹ آ جاتے ہیں. فی الحال ہم نے تو نہیں ڈالا، کائنڈ رہنے دیتے ہیں. اس کے بعد سائڈ پہ آ جائیں، یہ آپشن ہے ایک بٹن، اگر ہم اس کو بند کر دیتے ہیں تو سب کچھ ہائڈ ہو جاتا ہے. اگر اس کو آن کر لیتے ہیں تو دیکھیں سب کچھ آن ہو گیا یہ والا. تو دوستو آج کی کلاس میں صرف میں نے ان لیئرز کا آپ کو بتانا تھا. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. باقی سمجھ نہیں آئی تو آپ کومنٹ باکس میں مجھ سے آ کے پوچھ سکتے ہو، تو آپ کو انشاءاللہ رپلائی لازمی ملے گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد ملتے ہیں. تو دوستو امید ہے کہ آج کی کلاس آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر سمجھ نہیں آئی، کسی قسم کا مسئلہ ہے، تو دوستو آپ مجھ سے کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں نے باقی کلاسز جو ہیں وہ پہلے سے اپلوڈ کی ہوئی ہیں کچھ کلاسز، وہ آپ میری پلے لسٹ میں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. وہاں پہ آپ کو A to Z ویڈیوز مل جائیں گی. اس کے علاوہ میں نے کچھ ٹوٹوریلز ہیں جو شارٹ ویڈیوز میں نے اپلوڈ کیے ہیں، وہاں پہ میں نے مختلف ایڈیٹنگ جو ہے ٹوٹوریل وہ اپلوڈ کیا ہے. وہاں سے آپ دیکھ کے کچھ انہی ٹولز کی جو ایڈیٹنگ ہے وہ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد مجھے آپ دوستوں کا بھائیوں کا ساتھ چاہیے تاکہ میں مزید محنت کے ساتھ بہت سی ویڈیوز اپلوڈ کر سکوں اور آپ کو بہت کچھ سمجھا سکوں، آپ کو سکلز دے سکوں اور آپ کو گرافک ڈیزائننگ بھی سکھا سکوں اور خود بھی سیکھ سکوں. ٹھیک ہو گیا. باقی انشاءاللہ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو پلیز چینل کو لائک سبسکرائب کمنٹ لازمی کیجیے گا اور بیل آئیکن بٹن کو دبا دیں تاکہ ایسی آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.